اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج 25 رجب المرجب 2023 ہے۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ 25 رجب المرجب کو 7ویں لالے ولایت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اہل تشیع کے 7ویں امام ہیں اور آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ آپ کو زہر دے کے شہید کیا گیا تھا۔ ایک لمبے عرصے تک 14 سال تک آپ کو قید و بند میں رکھا گیا تھا، لیکن آپ عبادت گزار اس حد تک تھے کہ آپ کو جکڑا ہوا تھا زنجیروں میں اور آپ کو قید میں رکھا گیا تھا، اور آپ کے لیے مشکلات کہ جتنے دروازے تھے وہ کھول دیے گئے تھے، لیکن ان مشکلات کے باوجود آپ نے سجدہ شکر جو ہے نا اس کو بجا لانے میں کبھی تاخیر نہیں کی۔ جب آپ کو قید میں رکھا گیا ہارون رشید کی طرف سے، تو سب سے پہلا کام جو آپ نے کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ آپ علیہ السلام سجدے میں گئے اور آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں کب سے یہ موقع ڈھونڈ رہا تھا کہ ایک وقت آئے کہ صرف تو ہو اور میں ہوں۔ تو آج یا اللہ تیرا شکر ہے کہ آج وہ دن آ گیا ہے کہ میں تیری عبادت کر سکتا ہوں، کہ کوئی اور ہم دونوں کے بیچ میں حائل نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے ائمہ اطہار کا طریقہ ہے، عبادت کا طریقہ ہے، یہ ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے کہ مشکلوں میں بھی ان کے منہ سے الحمدللہ رب العالمین جیسے الفاظ نکلتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اگر زندگی پر ہم نظر دوڑائیں تو آپ علیہ السلام 7 سفر المظفر 128 ہجری کو اتوار کے روز ابوا نامی گاؤں میں پیدا ہوئے، جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حمیدہ خاتون ہے۔ آپ اپنے زمانے کی معظمہ خاتون تھیں۔ آپ کو فقہی و دینی احکام پر اتنا عبور حاصل تھا کہ آپ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام عورتوں کو ان کے فقہی مسائل کی تعلیم کے لیے آپ کے پاس بھیجتے تھے۔ امام علیہ السلام حمیدہ خاتون کے بارے میں فرماتے ہیں، حمیدہ علیہ السلام ہر قسم کی نجاست اور غلاظت سے پاک ہیں، فرشتے ان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ اس منزلت و مقام کی وجہ سے میرے لیے اور میرے بعد خداوند متعال نے انہیں حجت قرار دیا ہے۔ حضرت حمیدہ خاتون کا بیان ہے کہ میرے فرزند ارجمند نے ولادت کے بعد رخ آسمان کی طرف کیا اور زبان پر کلمہ شہادت 3 دفعہ جاری کیا، جو اس سے پہلے معصومین علیہ السلام کی آغاز حیات کا طریقہ کار رہا ہے۔ آپ کا اسم گرامی موسیٰ رکھا گیا۔ آپ کی القابات کاظم، عبد صالح، صابر، امین اور باب الحوائج زیادہ مشہور ہیں۔ آپ کی کنیات ابو الحسن الاول، ابو الابراہیم، ابو الحسن الحافی، ابو علی اور ابو اسماعیل ہیں۔ آپ کا مشہور لقب کاظم اور باب الحوائج ہے۔ کاظم کے معنی غصے کو پی جانے والے کے ہیں۔ آپ کی ذات حلم و تحمل کا بہترین نمونہ تھی۔ آپ کے لقب باب الحوائج کی تفسیر یوں بیان کی جاتی ہے کہ آپ کے روضہ مبارک سے برابر معجزات اور کرامات کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ آپ کی ازواج مطہرات میں فاطمہ بنت علی اور نجمہ کے نام آتے ہیں۔ آپ کی اولاد میں 18 فرزند اور 19 بیٹیوں کا ذکر آتا ہے۔ آپ کی ایک بیٹی کا روضہ مقدس ایران کے شہر میں کم المقدس میں ہے، جو معصومہ کم کے نام سے مشہور ہیں، جو کہ دنیا بھر کے لیے ایک علمی مرکز بنا ہوا ہے اور دنیا بھر کے شیعان علی اور مسلمانان عالم کے لیے زیارت گاہ بنا ہوا ہے۔ وہ فاطمہ بنت موسیٰ کاظم ہیں، جو معصومہ کم علیہ السلام کے نام سے مشہور ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو 25 رجب 183 ہجری میں قید خانہ بغداد میں 55 سال کی عمر میں ہارون کے حکم پر زہر دیا گیا۔ آپ کا مرکز شریف عراق کے مشہور شہر بغداد کے نزدیک کاظمین میں واقع ہے، جو زائرین کے لیے
مرکز نگاہ بنا ہوا ہے۔ مومنین اطراف و اکناف سے آ کر اپنے امام کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں اور زیارت امام سے مشرف ہوتے ہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت و ولایت کا دورانیہ 35 برس پر محیط ہے۔ آپ 148 ہجری سے 183 تک عہدہ امامت پر متمکن رہے۔ آپ نے بنی عباسیہ کے 5ویں حکمران ہارون الرشید کے دور حکومت میں 23 سال 2 ماہ اور 17 دن قید میں گزارے۔ یہ ناظرین یہ دو قسم کے جو ہے نا ہمارے پاس اس وقت دو قسم کے ہمارے پاس ایسے ریفرنسز موجود ہیں کہ ایک میں 14 سال ملتا ہے دورانیہ اور ایک جو ہے وہ ہے 23 سال 2 ماہ اور 17 دن۔ امام نے خلفائے بنی عباس کے خلاف علم جہاد بلند کیا اور ظالمانہ حکومت پر تنقید کی۔ خصوصی طور پر ہارون الرشید پر احقاق حق کیا تو اس نے امام علیہ السلام کو حق گوئی کی سزا دیتے ہوئے زندان میں ڈلوا دیا اور ہارون الرشید کے زمانے میں 4 یا 7 سال تک زندان میں سخت ترین زندگی گزاری۔ اس دوران آپ کے ساتھ سخت ترین واقعات پیش آئے جو کہ اصول کافی جلد اول صفحہ نمبر 476 کے اوپر درج ہیں۔ آپ وہاں جا کے اور وہاں سے ناظرین کرام جس طرح آپ کو پتا ہے کہ اہل بیت اطہار کے اوپر ہر طرح کے دور میں ہر طرح کے حکمرانوں کی طرف سے مصائب و آلام کے دروازے کھلتے رہے ہیں، ان کے اوپر آزمائشیں آتی رہی ہیں، لیکن پھر بھی ائمہ اطہار نے کبھی بھی اللہ کا شکر بجا لانے میں تاخیر نہیں کی۔ اگر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دور ہم دیکھیں تو آپ کا دور اموی اور عباسی حکومتی ادوار جہاں امت کے لیے سخت ادوار تھے، وہاں آل محمد کے لیے شدید ترین ادوار تھے، جو کہ ائمہ اطہار کی زندگی کا معمول رہا ہے کہ ان کو سخت ترین دور بھی دیکھنا پڑا، سخت ترین فیصلے بھی کرنے پڑے اور سخت ترین مشکلات سے بھی گزرنا پڑا، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے 35 سالہ دور امامت میں بعض اوقات شام کے دیہاتوں میں، قصبوں یا تبرستان کے بعض علاقوں میں روپوشی کی زندگی گزارتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور حاکم وقت آپ کی تلاش میں رہتا ہے۔ امام علیہ السلام اپنے دوستوں اور پیروکاروں کی یہ تاکید کرتے ہیں کہ اگر حاکم میرے بارے میں پوچھے تو اسے صاف کہہ دیں کہ ہم امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کو نہیں جانتے۔ ویسے تو ہر امام معصوم کی زندگی مصائب و آلام سے عبارت ہے، لیکن فرزند رسول امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی مشکلات کے اعتبار سے منفرد ہے، کبھی زندانوں میں، کبھی غاروں میں اور کبھی صحراؤں میں، لیکن جہاں بھی رہے اور جس حال میں رہے اپنے فرض منصبی کی ترویج میں پیش رہے۔ درس و تدریس، تعلیم و تربیت اور فقہ و حدیث، ان تمام امور میں آپ اپنے مکتب کو آگے بڑھایا اور دنیا کے گوشے گوشے میں ایک ہی آواز بلند تھی، کالا جعفر الصادق۔ فرزند رسول کے متعلق ایک دلچسپ روایت بھی ہے۔ سندی بن شاہک ہارون کا ایک انتہائی طاقتور سنگ دل جیل سپرنٹنڈنٹ تھا، وہ اس کا پالتو اور حکومتی مشنری کا وفادار شخص بھی تھا۔ امام علیہ السلام اس کے زندان میں قید تھے۔ وہ زندان انتہائی تنگ و تاریک تھا۔ جب سندی کے ہاں اہل خانہ نے امام علیہ السلام کی بندگی اور عبادت اور تسبیح و تحلیل کو دیکھا تو وہ اتنے متاثر ہوئے کہ ان کے دلوں میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت زندہ ہو گئی کہ ایسی سنگ دل سندی کی اولاد میں سے ایک مجاہد عالم پیدا ہوتا ہے جس نے اپنی زندگی میں آل محمد کی تعلیم کی ترویج کی، جس کا نام کشا جم ہے۔ امام علیہ السلام نے دشمن کے زندان کو مدرسہ بنا کر اپنے جانی دشمن کے گھر کے افراد کو ان کے گھر کا مخالف اور اپنے گھر کا موافق بنا دیا تھا۔ جی ہاں، سادہ کے آل محمد علیہ السلام کے فرزند کی زندگی حیرت انگیز اور عجیب و غریب ہے۔ آپ قریبی لوگ آپ کے معمولات سے باخبر نہیں تھے۔ جب آپ کے اصحاب آپ کے پاس آتے تھے تو امام اپنے ارشادات، اشاروں اور کنایوں سے انہیں سمجھا دیتے تھے کہ میرا مقصد کیا ہے، یہاں تک کہ امام کی رہائش گاہ یعنی وہ حجرہ جس میں آپ رہائش پذیر تھے، اس کی منظر کشی آپ کے قریبی صحابی نے کچھ اس طرح سے پیش کی ہے۔ میں امام کے حجرے میں داخل ہوا تو وہاں میں نے 3 چیزیں دیکھیں۔
ایک سخت قسم کا کھردرا لباس جو عام قسم کے نفیس لباسوں کے برعکس ہوتا ہے، یعنی ایک جنگی لباس تھا جس امام علیہ السلام نے زیب تن کیا ہوا تھا اور وہ حجرے میں رکھا ہوا تھا۔ دوسری چیز تلوار تھی جو دیوار کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی، اور تیسری چیز قرآن مجید تھی جو کہ وہاں رکھا ہوا تھا۔ ناظرین کرام، مقام غور یہ ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اس حجرے میں، جہاں آپ کے قریبی اصحاب کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا، وہاں آپ نے کتنی خوبصورت اور اہم ترین چیز رکھی ہوئی تھی جو کہ قرآن مجید ہے، اور اس کے علاوہ ایک جنگی لباس ہے، اور اس کے علاوہ ایک تلوار ہے۔ یہ اشیاء امام علیہ السلام کی طرف سے امت اور ملت کے لیے ایک پیغام ہے کہ میں امت کا رہبر ہوں، یہی میری سیرت ہے، اسے اپناؤ۔ جی ہاں، یہ کمرہ ایک نظریہ کے بانی کا کمرہ تھا۔ تلوار کی موجودگی اس بات کی علامت ظاہر کرتی ہے کہ آپ جہاد کا ارادہ رکھتے تھے۔ جنگی لباس کی موجودگی اس بات پر شاہد ہے کہ آپ کی زندگی ایک سخت قسم کی جنگی اور انقلابی زندگی ہے، اور قرآن مجید کی موجودگی اس بات کی غماز ہے کہ آپ کی زندگی قرآنی اصولوں کی مروج و مبلغ ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کا آغاز ایک مشکل ترین زمانے میں ہوا، جب 148 ہجری میں امام جعفر صادق کی شہادت ہوئی۔ تو اس دن آپ نے منصب امامت سنبھالا تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ بنی عباس اپنی خلافت کی ابتدا میں پیدا ہونے والے داخلی خلفشار اور اختلافات اور باہمی جنگوں سے فراغت پا چکے تھے۔ بڑے بڑے مخالفین جن سے حکومت کو خطرات لاحق تھے، جیسے بنی الحسن، محمد بن عبداللہ بن حسن، ابراہیم بن عبداللہ بن حسن، اور حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی اولاد میں سے دیگر افراد کہ جن کا شمار بنی عباس کی حکومت کے مخالفین میں ہوتا تھا، انہوں نے ان سب کو تشدد کے ذریعے اپنا متی بنا لیا تھا۔ منصور نے ان کی لاشوں کو ایک جگہ جمع کر کے رکھا جہاں اس کے ڈھانچے مہدی عباسی کی دور حکومت میں دفن ہوئے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا 35 سالہ دور حکومت 4 عباسی خلفاء کی حکومتوں سے مربوط ہے۔ مطلب آپ کا جو 35 سالہ دور امامت کہیں گے، امامت، ان میں سے پہلا منصور عباسی ہے جو امام کے پہلے 10 سالہ دور امامت میں برسر اقتدار رہا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا مہدی خلیفہ بنا اور وہ بھی 10 سال تک برسر اقتدار رہا۔ مہدی کے بعد اس کا بیٹا ہادی 1 سال تک منصب خلافت پر بیٹھا رہا، اور ہادی کے بعد ہارون رشید تقریباً 12 سال تک حکمران رہا۔ یہ تمام حکومتی ادوار مکتب اہل بیت کے بدترین دشمن تھے، لیکن امام ان تمام مشکلات میں ان لوگوں کو اپنی امامت کی طرف دعوت دیتے رہے، اور ان چاروں خلفاء میں سے ہر ایک نہ کسی طریقے سے امام کی کوئی نہ کوئی ان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی۔ ایک روایت میں ہے کہ منصور نے امام علیہ السلام کو مدینہ طیبہ سے بلا کر عراق کے علاقے ابجر میں بھیج دیا تھا۔ علاوہ ازیں مہدی عباسی کے دور میں بھی امام علیہ السلام کو کم از کم 1 مرتبہ مدینہ منورہ سے بغداد لایا گیا۔ مورخین کے مطابق امام کو 2 یا 3 مرتبہ بغداد حاضر کیا گیا تھا۔ فرزند رسول علیہ السلام کو مذکورہ حکمران بغداد اس لیے بلاتے تھے تاکہ آپ کو شہید کر دیں، لیکن رب جہاں ہر دفعہ امام کی حفاظت کرتا اور دشمن آپ کا بال بھی بیکا نہ کر سکتا۔ ہادی عباسی کی موت کے بعد ہارون رشید نے بھی امام کو متعدد بار بغداد بلایا، اور اس نے امام علیہ السلام کو اپنے مختلف قید خانوں میں بند رکھا، یہاں تک کہ بغداد ہی میں سندی شاہ کے قید خانے میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ جی ہاں، امام نے اپنے 35 سالہ دور امامت میں اپنے فرائض منصبی نبھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کی زندگی کس قدر پرجوش اور ولوہ انگیز اور دردناک واقعات سے لبریز ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ امام علیہ السلام کی خاموشی کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ میں بیٹھتے تھے اور حکومتی امور سے جانبدار رہے تھے۔ نہیں، یہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ حقیقت سے بالکل برعکس ہے۔ آپ کے معاملے میں حکومت کیوں پریشان تھی؟ کیونکہ انہوں نے آپ کے 35 سالہ دور امامت میں آپ کو سکون سے کسی مقام پر گزر بسر نہیں کرنے دیا، اور امام کی زندگی پر مصائب اور آلام کی زندگی ہے۔ کبھی بغداد کا قید خانہ، کبھی بصرہ، تو کبھی کوفہ کے زندان میں آپ کو قید کیا گیا۔ آخر آپ کو زندان میں ہی زہر دے کے شہید کر دیا گیا تھا۔ سلام ہو میرے اس امام پر، سلام ہو علی و فاطمہ کے اس بیٹے پر کہ جس کا جنازہ پل پر رکھا گیا، جس کے جنازے کے اوپر
پرندوں نے گریہ کیا، جس کا جنازہ مزدوروں نے اٹھایا۔ سلام ہے اس مظلوم امام پر، درود بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب انسان یہ سب کچھ پڑھتا ہے، جب انسان یہ سب ریسرچ کرتا ہے، جب انسان یہ سب کچھ سنتا ہے، سوچتا ہے، اگر اس کا دل اہل بیت کے لیے نرم ہے، اگر اس کا دل ایک مومن کا دل ہے، تو وہ بول اٹھتا ہے کہ اے میرے غریب الوطن امام، اے میرے پردیسی امام، اے میرے قیدی امام، اے میرے مظلوم امام، اس وقت آپ کا کیا حال ہوا ہوگا جب دشمن نے آپ کو زہر کھلا دیا تھا اور آپ کو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ یہ کیسا امام تھا کہ جو مر کر بھی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا؟ یہ کیسا امام تھا کہ جس کا گوشت اس کی زنجیریں کھا گئی تھیں، اور یوں لگتا تھا کہ جب آپ سجدے میں ہوتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ کوئی کپڑا پڑا ہوا ہے۔ یہ وہ آئمہ اطہار ہیں، یہ وہ ہمارے معصوم امام ہیں، یہ وہ ہمارے مظلوم امام ہیں، ہمارے پردیسی اور غریب امام ہیں۔ سلام ہو آپ پر، سلام ہو محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔